2972، اور وہ جو مشکات شریف میں ہے اس میں یہ ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانت لہو فدق، آپ کا فدق تھا، فکان ينفق منها ويعود منها على صغیر بنی ہاشم ويزوج منها ایما هم، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فدق سے ہی جو بنی ہاشم کے چھوٹے بچے بالغ ہوتے تو ان کی شادی کرتے، اور ایسے ہی وہ خواتین کہ جن کے شوہر نہ رہتے موت کی وجہ سے یا طلاق کی بنیاد پر، تو ان کے لیے اخراجات جو ہے اس سے فراہم کرتے۔ ایم وَإِنَّ فَاطِمَةَ سَأَلَتْهُ أَن يَجْعَلَهَا لَهَا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا، وہی مال کی حرص سے کروڑوں میل دور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اعلیٰ مقاصد کے لیے سرکار کی ظاہری حیات میں خود انہوں نے سوال کیا، سالت ہو، سوال کیا یعنی طلب کیا، جس کا ترجمہ شیخ عبدالحق صاحب نے تلبید کیا۔ کیا سوال کیا؟ ان یجعلھا لہا، کہ سرکار فدق ان کو دے دیں ان اعلیٰ مقاصد کے لیے۔ فابا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فدق دینے سے انکار کیا۔ یہ سنن ابی داؤد، یعنی بطور گفٹ دینے کے تو انکار ہو چکا۔ اس پر قاضی ثناء اللہ پانی پتی صاحب نے تفسیر مصری میں لکھا، جب سرکار نے نہ دیا تو ابو بکر صدیق کے نہ دینے پر کیوں یہ لوگ انہوں نے ہنگامہ کھڑا کیا ہوا؟ سرکار نے جب ان سے مانگا گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود مانگا، اس حدیث کے مطابق یہ جو 2972 ہے سنن ابی داؤد میں اور ادھر مشکات شریف میں ہے، اس میں لفظ کیا ہے؟ فابا، سرکار نے انکار کر دیا کہ میں بطور گفٹ بطور تحفہ نہیں دوں گا۔ فکانت کذالک فی حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی مضال سبیلہ، سرکار کی زندگی کی آخری سانس تک یہی صورتحال تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک میں کسی کے نہیں دیا۔ فلما ان ولی ابو بکر عامل فیہا بما عمل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی بنے تو آپ نے فرمایا وہی کروں گا جو سرکار نے کیا ہے۔ یعنی دیکھو، یعنی اس لحاظ سے یہ معاملہ کلیئر کتنا ہے کہ جب سرکار سے مانگا گیا اور سرکار نے نہیں دیا تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیوں اعتراض کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے کیوں نہیں دیا، انہیں دے دینا چاہیے تھا۔ اب یہاں یہ طاہر القادری جو رستہ بنا رہا ہے اس کی تو گنجائش نہیں بچتی، یعنی ہمارے موقف کے مطابق وہ گنجائش بنتی ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ ظاہری حیات میں تو مجھے بطور تحفہ نہیں دیا گیا، اب ہو سکتا ہے سرکار کے اپنے ملک میں ہو تو پھر یوصیکم اللہ، اس کے تحت کم کے اندر ان کا یہ نظریہ تھا کہ جب ساری امت کو حکم ہے تو پھر سرکار کو بھی کبھی یہی ہوگا۔ ان کانت واحدۃ فلھا نصف، ایک ہوگی بیٹی اس کے لیے نصف ہے۔ تو یہ دلیل سامنے رکھ کر کہ اب تو ورثہ بن گیا ہے، تو وراثت کے طور پر جب قرآن میں ہے تو آگے میں اس کا سوال کر لیتی ہوں، مانگ لیتی ہوں، مطالبہ کرتی ہوں، اور جواب میں پھر آگے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بتا کر یہ واضح کیا کہ یہ آیت جو ہے عام نہیں، اس سے سرکار کا حکم نکال دیا گیا ہے، یہ باقی امت کے لیے ہے، امت اور سرکار سب کے لیے یہ نہیں ہے۔ اچھا، اب یہاں میں یہ جو ہمارے محدثین ہوئے ہیں ماضی قریب میں ان کے چند تراجم بھی پیش کر دوں۔ مثلا محمود احمد رضوی صاحب ہیں، ان کی فیوض الباری ہے، فیوض الباری شرح بخاری ہے، اور ایسے ہی علامہ فیض احمد اویسی صاحب ان کا لکھا ہوا ہے اس مسئلے پر، اور پھر شورۂ آفاق کی کتاب تصفیہ ہے، تو اور ایسے ہی چلو طاہر القادری کو پیر کرم شاہ ازہری کا بھی تو مان ہی لینا چاہیے۔ تو یہ سارے لوگ جب ترجمہ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟
فیوز الباری اس کے اندر وکانت فاطمہ تو تسأل ابا بکر نصیبہا، یہ سید صاحب ہیں فیوز الباری 5ویں جلد علامہ محمود احمد رضوی صاحب کی. تو ترجمہ کیا کرتے ہیں اس میں؟ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیبر اور فتح اور مدینہ کے صدقے کی وراثت کا مطالبہ حضرت ابوبکر صدیق سے کیا تھا. سوال نہیں، مطالبہ، وراثت کا مطالبہ. یعنی کتنا فرق ہے، پوری امت ایک طرف اور حضرت قبلہ صاحب بقلم خود شیخ الاسلام. اب یہ ساتھ ہی انہوں نے اس میں صفحہ نمبر 735 پہ لکھا، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے